اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے قرآن مجید کو بھیجا، اور ہم سے یہ تقاضا کیا کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی، ہمیں بھی اللہ نے بنایا، اور پھر صرف ایک وقت تک کے لیے بنایا، یعنی دنیا میں بھیجا ہے، اس کے بعد ہم سب کو واپس جانا ہے۔ تو واپس جا کر ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم یہاں پر کیا کر کے آئے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہمارا دل چاہے ہم وہ کریں، ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، اور ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں۔ اسی لیے اکثر لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہتے ہیں کہ آئیے قرآن پڑھیں، لیکن عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایکسٹرا کام ہے، وقت ملے گا تو کر لیں گے، یا ابھی تو اور بہت سی مصروفیات ہیں، جب بوڑھے ہوں گے تو پھر اس کام کو ریٹائر ہو کے شروع کریں گے۔ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہم کریں اس میں کسی قیمت پر کوئی کمی نہ آئے۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کو احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کے پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب۔ اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ترنجبین نارنگی جیسی ہے، ٹینجرین کی طرح ہے، کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، یعنی کھانے کے بعد انسان خوش ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے بھی خوشبو آتی ہے، اس کے منہ سے بھی خوشبو آتی ہے، اور کھانے کے بعد انسان کے اندر ایک اچھی فریش فیلنگ آتی۔ آپ کتنے بھی ٹائرڈ ہوں، اگر 2-3 ٹینجرین کھا لیں تو اس کے بعد آپ کی ٹائرڈنس ختم ہو جاتی ہے۔ والذی لا یقرأ القرآن کالتمرۃ لا ریح لها وطعمها حلو۔ اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور جیسی، اس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے، یعنی کھجور بھی انرجی دیتی ہے، اگر ہم اس کو کھا لیں تو ہمارے اندر ایک یعنی قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بھی کئی ایک فائدے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ۔ اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پودے جیسے گلاب وغیرہ کی طرح، جس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ تلخ ہے، یعنی وہ دوسروں کو تو خوشبو دے رہا ہے لیکن اپنے اندر اس کے کڑواہٹ سی ہے۔ اگر آپ اس پھول کو کھانا شروع کر دیں یا اس کے پودے کو کھائیں تو اس کا کوئی ذائقہ نہیں، اس میں کوئی لطف نہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ۔ اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن تمہ جیسی کڑوی چیز کی طرح ہے، جس میں خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے۔ تو یہاں اب لوگوں کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلی کیٹیگری کے لوگ جو مومن ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ملاقات کریں تو ان سے مل کر بھی آپ کو خوشی ہوگی اور ان سے آپ کوئی اچھی بات لے کے نکلیں گے، کیونکہ ان کے پاس قرآن کی وزڈم ہے۔ ایسے لوگ اپنے ماحول کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ بہت بھی تھکے ہوئے ہوں تو 2-3 ٹینجرین کھانے سے آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی، آپ کی آنکھیں کھلنے لگتی ہیں، آپ کے اندر لگتا ہے کسی نے ایک روح ڈال دی۔ اسی طرح آپ روحانی طور پر، ذہنی طور پر کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، لیکن اگر آپ قرآن مجید کے کچھ حصے کی تلاوت کر لیں یا اس کو سن لیں یا اس کو پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، تو آپ کی روحانی تھکاوٹ دور ہونے لگتی ہے۔ اور جب آپ کی اپنی تھکاوٹ دور ہوتی ہے تو آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں، جب آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں تو پھر آپ کا معاملہ دوسروں سے بھی اچھا ہونے لگتا ہے۔ جب دوسروں کے ساتھ آپ اچھے ہوتے ہیں تو ان کو آپ سے خوشی ملتی، جب آپ انہیں خوش کرتے ہیں تو جواب میں وہ بھی آپ کو خوش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید سے تعلق نہیں رکھتے تو اس کی بھی آگے مثال بتائی گئی کہ جس دل میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے جو بے آباد ہو۔ دوسری بات یہاں یہ بتائی گئی کہ جو قرآن نہیں پڑھتا لیکن ہے ایمان والا تو وہ ہے تو میٹھا لیکن اس کی کوئی خوشبو نہیں، یعنی وہ اپنی ذات میں اچھا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے دوسروں کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا۔ اپنی ذات میں کس طرح اچھا ہے کہ وہ نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، کیونکہ قرآن مجید ایک دعوت کی کتاب ہے کہ جس میں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ہم پر ایک لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم دوسروں سے بھی شیئر کریں۔
تو خوشبو جو ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے. اسی طرح قرآن پڑھنے کے بعد انسان آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ لازماً دوسروں کی خیر اور بھلائی سوچنے لگتا ہے کہ ان کو میں کیسے فائدہ پہنچاؤں. پھر انسان خود غرض ہو کے صرف اپنے لیے نہیں جیتا، اسے دوسروں کی بھی فکر لگ جاتی، اپنے بچوں کی فکر لگ جاتی، اپنے ہسبینڈ کی لگتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، سارے انسانوں کی لگ جاتی. تو ایسا انسان سب کی خوشی اور سب کی آخرت کی بھلائی کا باعث بنتا ہے اور دنیا میں بھی دوسروں کو خیر پہنچاتا ہے. تو اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کون سے مومن بنے، وہ جو خوشبودار ہیں یا وہ جو صرف خود غرض ہیں. پھر تیسری مثال ہے منافق کی، کیونکہ منافق بھی اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں، تو وہ اگر قرآن پڑھتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ پھول کی طرح ہے، دوسروں کو تو خوشبو دے رہا ہے لیکن خود اس کو اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں اور خود ہمارے اپنے اندر کوئی سکون نہ ہو، کوئی خوشی نہ ہو، کوئی عمل نہ ہو، کیونکہ ہمیں فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں گے. قرآن مجید میں بے شمار دفعہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لا چکے. تو وہ ہمیں پکارا جا رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں ایمان لا چکی، تو مجھے کیا کہا جا رہا ہے، میرے رب نے پکارا مجھے، اے ایمان والی. کہتے ہاں ہاں میں ایمان تو لائی ہوں، اب مجھے واٹ نیکسٹ کرنا کیا ہے اس کے بعد. تو پھر حکم ملتا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم صرف اس کو پڑھنے پڑھانے کی کتاب بنا لیتے ہیں کہ تلاوت کر رہے ہیں، یا اس سے کوئی دنیا کی مصیبت آ گئی تو دور کر رہے ہیں، یا کوئی فوت ہو گیا تو بس اس وقت پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں خود اس کے ٹوٹل اپوزٹ جا رہے ہیں. مثلاً اس میں لکھا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور ہم نماز کو قائم نہیں کر رہے، ویسے ہی بس دو چار ٹکرے مار لیتے ہیں. تو پھر وہ طریقہ زندگی درست نہیں. چوتھا ایسا منافق یا ایسا انسان جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن نہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ خود عمل کرتا ہے. تو پہلا وہ جو پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے. دوسرا وہ جو عمل تو کسی درجے میں کرتا ہے لیکن پڑھتا نہیں. تیسرا وہ جو پڑھتا ہے لیکن خود کوئی عمل نہیں کرتا. اور چوتھا نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے. اب یہ کیٹیگریز میری نہیں بنائی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور بنائی. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں سے کس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں، ہم کہاں پر آتے ہیں اور ہمیں کیا بننا چاہیے. کیونکہ زندگی تو چند دن کی ہے، بہت جلد واپس چلے جانا ہے. جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے سب یہی کا یہی رہ جائے گا، ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا. اس لیے آج یہاں بیٹھ کر ہم تہیہ کر لیں کہ ہم پہلی کیٹیگری میں آئیں انشاءاللہ تعالی، کہ جو پڑھیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے، اور ساری زندگی کے لیے، موت تک کے لیے. پڑھنے کے پھر لیول ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اس کا تلفظ ٹھیک کریں، تجوید ٹھیک کریں. ایک یہ کہ اس کا ترجمہ جانیں، پھر یہ کہ اس کے معنی اور تفسیر جانیں، پھر یہ کہ اس میں غور و فکر کریں، پھر یہ کہ اس پر عمل کریں، پھر یہ کہ آپ اس کو دوسروں کو بتانے والے ہوں، پھر یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق پوری زندگی کا نقشہ بدلیں. تو یہ سارے قرآن مجید کے حقوق ہیں جو ہم پر لازم آتے ہیں اور ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. ورنہ قیامت کے دن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں کہ ہم 1000 کتابیں 1000 بکس پڑھ کر آئے اور ہمارے گھر میں بہت بڑی لائبریری تھی لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، تو کیا یہ ہمارا بہانہ قابل قبول ہوگا؟ اس لیے جو مرضی پڑھے مگر ساتھ اللہ کی کتاب ضرور پڑھے. دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے رہو. یاد رکھو قرآن پاک کی مثال جب کوئی اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، اس تھیلی کی مانند ہے جو کستوری سے بھرا ہوا ہے اور اس کی خوشبو ہر جگہ مہک رہی. اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی پھر وہ غافل ہو کر سویا رہا، حالانکہ قرآن مجید اس کے دل میں اس تھیلے کی مانند ہے جو کستوری سے بھرا ہوا ہے لیکن اس کا منہ اسی سے باندھ دیا گیا. تو اس میں ایک اور مثال سے وہی بات سمجھائے گی. پہلے خوشبودار ٹینجرین کی مثال دی گئی اور اب یہاں کستوری سے بھرے ہوئے تھیلے کی. کستوری آپ کو معلوم ہے نا کہ جو ہرن ہوتا ہے اس کی ناف میں بنتی ہے اور بہت ہی قیمتی خوشبو ہوتی ہے، بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو ہوتی ہے. تو عام طور پر جو خوشبو ہوتی ہے اگر لیکوڈ فارم میں ہو تو بوٹل وغیرہ میں ہوتی ہے اور اس کا ڈھکن وغیرہ بند ہوتا ہے، لیکن اگر اب وہ سالڈ فارم میں ہو تو عموماً لوگ اس کو تھیلیوں میں رکھتے ہیں. اور جب خوشبو تھیلی میں رکھی جاتی ہے تو وہ ضرور اس میں سے نکلتی رہتی ہے. تو جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کو پڑھتا بھی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو گویا اس کے پاس ہر وقت ایک خوشبودار تھیلی ہے جس کی خوشبو پھیل رہی ہے. اور جب خوشبو آپ کے پاس ہو تو وہ آپ کو بھی فائدہ دیتی اور پھر یہ ہے کہ آپ کے عمل میں جھلک رہی ہو. ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن پر بڑے بڑے لیکچر دیے جائیں تو تبھی خوشبو پھیلتی ہے.
جب آپ تھوڑا بھی پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے ہوں تو اس کی خوشبو سے دوسرے خود بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم اکیلے تو کہیں رہ نہیں سکتے, ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, بچے, شوہر, بہن بھائی, رشتے دار, سوشلائزنگ ہماری ایک ضرورت ہوتی ہے, لوگوں سے ملنا جلنا. تو مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ الٹے بیزار ہوتے ہیں, کچھ لوگ ملتے ہیں تو وہ آپ کو اچھی کوئی بات کریں گے, آپ کا دل خوش ہو جائے. کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو ضرور کسی کی غیبت کریں گے یا ضرور کوئی بری بات کریں گے جس سے آپ کا دل بیزار ہوتا ہے. تو جو سچا مومن ہوتا ہے اس کا ذائقہ بھی میٹھا اور اس کی خوشبو بھی اچھی, اور وہ ایسے ہے جیسے ہر وقت خوشبو کا تھیلا لے کے پھر رہا. ویسے بائی دی وے یہاں یو کے میں تو کوئی بھی پرفیوم آپ لگا رہے ہیں اس کی خوشبو کوئی نہیں آتی. میرا تو ایکسپیرینس یہی, وہی خوشبو جو میں پاکستان میں لگاتی ہوں سارا دن وہ مہک آتی ہے اپنے پاس. معلوم نہیں یہاں کی ہوا میں کوئی ایسی چیز ہے, یہ کیا ہے. اینی تو اب یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہو تو سارا دن آپ اپنے آپ سے بھی خوش ہوتے رہتے ہیں. یو فیل فریش, یو فیل گڈ, اور جو آپ کے پاس آتا ہے اس کو بھی مزہ آتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس خوشبو تو ہے اور ہر قسم کی خوشبو ہے لیکن آپ نے ساری بوٹل بند کر کے صرف سجائی ہوئی ہیں اور کبھی اس میں سے کچھ لگایا نہیں کہ ختم ہو جائیں گے, تو پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے قرآن سیکھا, بس وہ پورا ترجمہ تفسیر پڑھ لیا یا پھر اس نے حفظ کر لیا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا کہ بس ایک کورس کر لیا اور بات ختم, اور اب وہ پڑھتا نہیں. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا, جیسے آپ بیٹھ جاتے بس میں یا ٹیکسی میں, سگریٹ کی اسمیل ہو تو وہ آپ کے بھی چلی جاتی ہے کپڑوں میں. اتنی طبیعت بے چین ہوتی, اسی سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ اگر کسی ایسے انسان کے جس کا اچھا نہیں, خواہ اس نے قرآن پڑھا ہوا, یا آپ دیکھیں نا کہ خواہ اس نے قرآن پڑھا ہوا لیکن اگر وہ اس کو پڑھتا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اس نے گویا وہ تھیلا بند کر کے رکھا ہوا. یعنی قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ عمل کی کتاب ہے. عمل کریں گے تو خوشبو پھیلے گی, خود بخود انسان جج کر لیتا ہے کہ یہ شخص دوسروں سے مختلف ہے. دیر از سم تھنگ اسپیشل, چاہے کوئی نہ بھی بتائے, کیونکہ اس کا رویہ, اس کا میل ملاپ, اس کی مسکراہٹ, اس کے چہرے کے تاثرات, وہ ساری چیزیں فرق ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہی نہیں کہ ایک قرآن پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا برابر ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہہ دیجئے کہ کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا, سب لوگ نا مجھے غلام کی طرح دھتکارتے تھے, لیکن ایک شخص ایسے تھے وہ جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکراتے تھے. اور جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو مجھے پتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی بھی مجھے حقیر نہیں سمجھا یا غلام نہیں سمجھا. تو ایک مسکراہٹ جو تھی وہ پھر آپ دیکھیں کتنی بڑی خیر کا سبب بنا تھا نا. یعنی صرف اتنی سی بات کہ کسی کو حقیر نہ سمجھے انسان, کسی کو بھی دیکھے, کسی کو بھی ملے, اس کو رسپیکٹ دے, اس کو عزت دے, اس سے آگے بڑھ کر ملے. یعنی ایسے بھی نہیں کہ لیے دیے رہے, ٹھیک ہے جو کوئی ملے گا ہم مل لیں گے, جو نہیں ملتا نہ ملے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس مومن کے دل میں تکبر نہیں ہوتا جو خود آگے بڑھ کے سلام کرے. تو اس شخص کی مثال جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی پھر غافل ہو کر سویا رہا, یعنی خود اس نے پڑھا ہی نہیں, نہ نمازوں میں نہ تلاوت میں, اگر تہجد میں نہیں پڑھا تو بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے انسان, اور اگر صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد جیسے تلاوت کرنی چاہیے وہ تلاوت نہیں کی اور پھر سو گئے, تو یہ ساری اسی میں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. گویا اس نے اپنی خوشبو سے فائدہ نہیں اٹھایا. بعض لوگ ہوتے ہیں حفظ بھی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد بھلا دیتے ہیں, اس کو پڑھتے نہیں, یاد نہیں رکھتے, تعلق نہیں رکھتے. جب ہم نے تفسیر سنی نا, جب سورۃ الانفال کو لکھتے ہیں جس کے بعد کا پڑھا ہوا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پھر سب سے اب زیادہ جس سے مجھے انشاءاللہ پڑھ کے بعد قرآن. پر ویسے بھی ان قرآن الفجر کان مشہودا. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ ہاں بات کی. یعنی وہ رونق اور وہ انرجی نہیں ملتی, وہ سکون اور خوشی نہیں ملتی. جیسے یہ چیز فطرت میں بھی ہے نا کہ پرندے جتنے ہیں, آج کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ان کا طوطا ہے اور وہ صبح سویرے سب سے پہلے اللہ اللہ کرتا ہے. انہوں نے اس کو لفظ اللہ سکھا دیا ہوگا اور وہ ارلی مارننگ اللہ کا نام لیتا ہے. تو چلو طوطا تو بول کے اللہ کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ام من شیء الا یسبح بحمدہ, کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی, ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کر رہی. جی اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. دن کے کاموں کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی کلام سے ہونا چاہیے. یعنی اس سے پہلے کہ آپ اور کوئی کام شروع کریں پہلے آپ پڑھ لیں. اگر آپ کے پاس اس وقت بہت وقت نہیں بھی تو بھی کم از کم اس کو کھولیں, اس کو دیکھیں اور ایک صفحہ پڑھ لیں, 2 پڑھ لیں, زیادہ پڑھ لیں. اور اگر آپ پڑھتے رہیں
تو آپ کی اسپیڈ خود بخود زیادہ ہو جائے گی. شروع میں گھبراہٹ ہوگی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ابھی تک کچھ غلطیاں بھی ہیں تو کچھ پڑھنے کے بعد آپ کسی بھی اچھے قاری کی، جیسے ابھی ہم نے ڈفرینٹ تلاوتیں سنی ہیں، وہ لگا کے انگلی ساتھ رکھ کے تو غور کرتے جائیں الفاظ کے اوپر، اور بغیر آواز کے منہ کو ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں. تو اس سے بھی اگر کوئی اور ٹیچر میسر نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت اچھی طرح سیکھ جائیں گے اس سے. یعنی وہ سن کے، کیونکہ لسننگ سے انسان کی ریڈنگ امپروو ہوتی. جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ جیسے سورۃ واقعہ کے بارے میں جو حدیث ہے وہ تو ضعیف ہے، مگر سورۃ ملک آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جمعے کے دن سورۃ الکہف ہے. لیکن صبح کے وقت یہ جو ہمارے کلچر میں عام ہے سورۃ یاسین اور سورۃ رحمان وغیرہ ریگولرلی پڑھنے کی، اس کی کوئی دلیل نہیں. صبح کے وقت شروع سے لے کے قرآن مجید آخر تک سال میں کم از کم ایک دفعہ ضرور ختم ہو جانا چاہیے. سورۃ البقرہ سے پڑھ کے الناس تک، رمضان تک ایک پڑھ لیں اور پھر رمضان میں ایک اور. یہ منیمم ہے، بیر منیمم. اس سے زیادہ جتنا بھی چاہیں آپ پڑھیں. یہ جو پارے بنے ہیں 30، تو یہ سہولت کے لیے بعد میں بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پارے نہیں دیے ہمیں. یہ کس لیے؟ تاکہ ہر روز ایک پارا پڑھتے پڑھتے مہینے میں ایک ختم کر دیا جائے. پھر اسی طرح منزلیں ہیں، تو جو لوگ منزل کے نشان سے پڑھیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ ختم کر لیں. اور ویسے یہ کہ 3 دن سے کم میں نہیں ختم کرنا چاہیے. 10 پارے کوئی پڑھے تو 3 دن میں ہو جاتا ہے. اور وہ جو ہم منزل کا نشان 7 منزل ہے نا، جی ویک میں ہو جاتا ہے پھر. جی ہاں لیکن یہ کہ وہ آپ شروع سے قرآن مجید شروع کر کے نشانی لگا کے وہ پڑھنا شروع کریں. جی رات کو تہجد میں قرآن مجید اگر زبانی یاد نہیں اور لمبی صورتیں بھی یاد نہیں تو آپ اپنے سامنے سٹینڈ پر رکھ کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام تھے زکوان، تو ان کو حفظ نہیں تھا تو وہ دیکھ کر پڑھتے تھے مصحف سے. اس میں اگر آپ بڑا قرآن مجید لے لیں نا کہ جس کے ایٹ لیسٹ 2 بڑے بڑے پیج ہوں، تو ایک رکعت میں ایک پیج پڑھ لیں، دوسرے میں دوسرا پڑھ لیں، اور پھر جب اگلی دفعہ اٹھیں تو پھر ایک ایک پیج پڑھ لیں. کر سکتے ہیں جتنی کم سے کم حرکت ہو. بس اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایسے سے ایسے کر لیں، لیکن اٹھا کے ہاتھ میں آگے بھی دیکھنا پیچھے یہ سب غلط، یہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے آج کل سٹینڈ ملتے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہاں ہے کہ نہیں، دبئی میں ملتے ہیں، میرے پاس ہے. اور جی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ میز ہے اپنے لیول کے، جیسے ڈائننگ ٹیبل کے پاس اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی چیز جس پر آپ رکھ دیں، پاک صاف جگہ ہو، اور ایک ہاتھ سے بس لے کے پڑھ کے پھر رکوع میں جاتے ہوئے اس کو دوبارہ رکھ دیں. تو بس اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اگر سٹینڈ نہیں ہے. لیکن دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھائیں، ایک ہاتھ سے اٹھائیں اور ایک ہاتھ ایسے بندھا بہو کہ آپ کا ہاتھ بھی بندھا رہے اور یہ بھی ساتھ پڑھ سکتے. اس طرح بھی کر سکتے. جی اس کو دوبارہ یاد کرنا شروع کر دیں. اس کا علاج تو دوبارہ یاد کرنا ہے اور دہرائی کرتے رہنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ دہرائی یا دوبارہ یاد کرنے سے پہلے موت آ گئی تب بھی اس کا شمار غافلوں میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی مسٹیک کو مان لیا اور اپنی اصلاح شروع کر دی. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ اس گھر کی طرح ہے جو ویران ہو. دیکھیے کہ ویران گھر اور آباد گھر دونوں میں فرق ہوتا ہے. ویران گھر جو ہوتا ہے اس میں کوئی رہتا نہیں ہوتا، بند پڑا ہوتا ہے. جب وہ بند ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، بازو کا جالے لٹکنے لگتے ہیں، بازو کا دیمک لگ جاتے ہیں، اور اس کے اندر کسی کو بھی جانا بہت مشکل لگتا ہے. اسی طرح جو شخص قرآن نہیں پڑھتا اس کا دل ایسا ہی ویران ہو جاتا ہے. یعنی اس میں اداسی، بے سکونی، ڈپریشن، پریشانی، غم، فکر، افکار، وہ طرح طرح کے جالے لگ جاتے ہیں اور انسان کے اندر سے خوشی ختم ہو جاتی. تو اس لیے اپنے دلوں کو ویرانی سے بچانا چاہیے. جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک نور جاگ اٹھتا ہے، سمجھے کہ آپ کی لائٹیں آن ہوگی. جو آباد گھر ہوتے ہیں ان میں لائٹس آن ہو جاتی ہیں، اس میں کھڑکیاں کھلتی ہیں، فریش ایئر ہوتی ہے اور ایک چہل پہل ہوتی ہے اور اس میں رہنے والوں کا دل لگتا ہے. ایسے ہی جو شخص قرآن پڑھتا ہے پھر وہ حشاش بشاش، خوش باش، فل آف انرجی، اور اس کا ہر وقت دھیان لگا رہتا ہے اس چیز میں کہ وہ کون سا اور اچھا کام کرے، اور زندگی کو ایک مقصد مل جاتا ہے. کیونکہ قرآن پاک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ نے کسی کھانے کی طرح اٹھائی اور کھا لی اور وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اچھا فیل کریں اور اس کے بعد چاہے طبیعت خراب ہو. ایسی چیز نہیں ہے. قرآن پاک تو آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اچھا واٹ نیکسٹ، اب کرنا کیا ہے. تو ہر روز ایک نئی امنگ شروع ہو جاتی، ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ اور ایک نئی سوچ آپ کو ملتی. یو کانسٹینٹلی گرو وتھ قرآن. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی وضو کے بغیر اگر ہاتھ نہیں لگانے چاہیے تو اس کا جو عربک ٹیکسٹ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگائے. یعنی یہ تو گتا ہے نا،
تو اگر اس گتے کو ہاتھ لگایا یا کاغذ کا جو کنارہ ہے اگر اس وقت یہاں تک ہاتھ لگ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس طرح یعنی اوپر انگلی نہیں پھیرے. جی تفسیر پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ عربک کو ہاتھ نہیں لگائیں, آپ صرف نگاہوں سے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں, اس کو پڑھ سکتے ہیں. ننگے سر اچھا پڑھنے کا تو پڑھ سکتے ہیں, جیسے آپ کچن میں کام کر رہے سر سے دوپٹہ اتر گیا, جیسے صبح شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں اس میں آیت الکرسی بھی ہے, معوذتین بھی ہے, تو آپ اگر اس کو پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ عبادت کی غرض سے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کے ادب کا خیال رکھیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ایک ماحول بنتا ہے, آپ کے ماحول کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ ایک اسپیشل کام کر رہے ہیں, تو ہر اسپیشل اوکیزن کے لیے ایک ڈریس ہوتا ہے, تو اس سے آپ کی فیلنگ اور ہو جائے گی. اور اگر آپ سب کچھ اتار کے بس ایک عام دنیا کی کتاب کی طرح اس کو پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. ضرورتاً آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں, جیسے آپ نے ایک سورت حفظ کی ہوئی ہے, آپ کو بھول رہی ہے, آپ اس کو ریوائز کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد دوسری کرنے لگتے ہیں, پھر آپ کو خیال آتا ہے اچھا میں وہ کلام بھی کر لوں, تو آگے پیچھے ہو سکتی. یا جیسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم, تو اس میں ہم نے ایک سورت پڑھی, پھر ہم نے دوسری سورت پڑھنی ہے, تو بعض اوقات ہم آگے والی پڑھنے کی بجائے پیچھے والی پڑھ لیتے, اس کو کوئی حرج نہیں, پڑھ سکتے ہیں. جی تراویح میں پڑھ سکتے, لیکن اگر امام پڑھ رہا ہے تو پھر پیچھے نہ کھولیں, ان کا سنیے, پھر صرف توجہ رکھیے سننے پر, پھر دیکھیے نا, کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ امام کہیں آگے پہنچا ہوا ہوتا ہے اور ہم پیچھے سے انگلیاں پھیر رہے ہوتے ہیں. یا اور دوسرا یہ کہ ہم تو بعض اوقات اس میں کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو اس لیے میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتی ہوتی کہ تراویح میں پیچھے کھولا جائے. بعض اوقات امام انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, وہ اگر بھولے تو آپ کہہ لو یہ تو کیا امام نے پڑھ دیا, یہاں سے تو وہ بھول ہی گیا, اور ایک اور فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. بعض سجدے میں جاتے ہیں, جی بعض اوقات لوگ پھر سجدے میں جاتے ہیں وہ اسے سجدے کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں, یا وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, تو وہ بے حرمتی پھر ہونے لگتی, تو اس سے بچنا چاہیے. جی اگر ہم مسجد نہیں جا سکتے اور خود پڑھنا چاہتے ہیں تو خود ہم تراویح میں قرآن مجید سارا مکمل کر سکتے ہیں, اپنے طور پر خود ہی پڑھ کے کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا پڑھنے والا جو ہے اس کے لیے یہ صورتیں قیامت کے دن ایک صاحبان یا امبریلا کی طرح ہوں گی, یا ایک بادل کی طرح ہوں گی, یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح ہوں گی. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج 1 میل کے قریب آ جائے گا, سخت گرمی ہوگی اور دھوپ ہوگی, اور ہر ایک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اپنے گناہوں کے مطابق. تو ایسے میں اس کو ایک سایہ چاہیے ہوگا. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا, اور وہ خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی کچھ خاص دنیا میں خوبیاں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عادل حکمران, کہ جو لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرتا ہے تو انصاف کے ساتھ کرتا ہے. پھر اسی طرح وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری. اکثر ہمارے بچے کہتے ہیں کہ آپ بھی تو ینگ ایج میں ایسی تھی نا, آپ نے اب سب کچھ کر لیا اور پھر اب ریلیجس ہو گئی ہیں, تو اب ہمیں آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ سب کریں. تو آپ ان کو یہ حدیث سنایا کریں کہ اگر تم یوتھ میں اپنی یہ سب کچھ شروع کرو گے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سائے میں جگہ ملے گی. پھر اسی طرح ایسا نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا, یعنی اسے مسجد سے محبت ہو. پھر ایسا شخص کہ جس کو کوئی عورت برائی کی دعوت دے, یعنی ایسا مرد, لیکن وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ کہہ کے اس کی دعوت ٹھکرا دے, تو وہ بھی عرش کے سائے تلے ہوگا. پھر اسی طرح 2 لوگ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں, کہ بیچ میں کوئی دنیا کا لالچ نہ ہو. اور اس محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ آپس میں ملے تو ان کا ایمان بڑھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھے, اور آخرت کا شوق بڑھے. یہ اللہ کی خاطر محبت ہوتی. اور پھر ایسا شخص جس کا دائیں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں کو بھی نہ پتا ہو کہ کیا دیا دائیں ہاتھ نے, یعنی انسان نکالے اپنی جیب سے, بے حساب دے, خاموشی کے ساتھ دے, حتیٰ کہ جس کو دے رہا ہے اس کے ساتھ نظریں بھی نہ ملائے, اور اس سے شکریہ بھی نہ چاہے, اور بھاگنے کی کرے وہاں سے. یا جیسے مسجد وغیرہ آپ جاتے ہیں, ڈونیشن باکسز ہوتے ہیں, تو اس میں بغیر گنے ڈال دیا کرے کہ اے میرے رب بس یہ میں نے تیرے ہاتھ پہ رکھے, مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے, تو اسے قبول کر لے. تو ایسے لوگ بھی عرش کے سائے تلے ہوں گے جو اتنا خفیہ صدقہ کرے, کسی کو بھی نہ پتا ہو, ان کے ماں باپ کو بھی نہ پتا ہو, اور بچوں کو بھی نہیں, دوستوں کو بھی نہ پتا ہو, اور اس کو کہیں مینشن بھی نہ کرے. کیونکہ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر لیتے ہیں, پھر دوسروں کو بتانے لگتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا, کرا کے ضائع. تو کسی کو بھی نہ بتائے, یہ اس کا سیکرٹ اللہ کے ساتھ رہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتا. تو ایسے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے. پھر یہ کہ عرش کے سائے کے علاوہ قرآن مجید کا سایہ ہوگا, اور جس میں خاص طور پر سورۃ البقرہ اور آل عمران کا سایہ. پھر اسی طرح مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا قیامت کے. ایک شخص تھے, وہ جب بھی گھر سے نکلتے تھے
کچھ نہ کچھ ضرور ساتھ لے جاتے تھے صدقہ کرنے کے. تو ایک دن جب انہیں کچھ بھی نہ ملا تو انہوں نے گھر سے پیاز دیکھا کہ گھر میں پیاز رکھا ہوا, وہی اٹھا کے جیب میں ڈال لیا کہ کسی کو پیاز ہی دے دوں گا, لیکن دینا ضرور ہے. تو یہ ایک شوق ہے نا جو انسان کو لگ جاتا ہے. اور ویسے بھی صدقہ جو ہے وہ بلاؤں سے بچاتا ہے انسان کو. تو ہر روز ہمیں عادت ڈال لینی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرنا ہے. اگر فوری طور پر انسٹنٹلی کوئی لینے والا نہ ملے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے کہ اپنے گھر میں کوئی باکس بنا لے, کوئی جگہ بنا لے, وہاں ڈالتا جائے, اور جس دن مسجد جائے یا کہیں بھی چیریٹی کا موقع ہو تو وہاں نکال کے ساتھ لے جائے اور دے دے. لیکن ایوری ڈے صدقہ دینا چاہیے, کیونکہ انسان کی ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے لکھی, پھر فرشتہ آتا ہے لکھنے. پھر اسی طرح لیلۃ القدر میں انسان کے اس سال کے فیصلے اس کے بارے میں ہوتے ہیں. اور پھر ہر روز بھی انسان کے لیے ایک نیا دن ہوتا ہے, کل یوم ہوا فی شأن. تو ہر دن کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اللہ کے نام سے ہونا چاہیے, اور نیکی کے کچھ کام ضرور زندگی میں شامل کر لینے چاہیے, جیسے نماز تو فرض ہے ہی, پھر اسی طرح صدقہ خیرات, پھر ذکر, پھر قرآن کی تلاوت, پھر دوسروں کے کام آنا. تو یہ تمام چیزیں انسان کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہیں. وہ لوگ بھی تنہائی میں ڈر سے روئے, جی, کہ ایک وہ شخص بھی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے, یعنی جیسے اللہ تعالیٰ سے اداس ہو گئے, جیسے یا اللہ تعالیٰ کا ڈر لگ گیا, یا اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ایسی آئی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو یاد کر کے انسان رو پڑے. ہر روز دو فرشتے, ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ والے کو اور دے اور روک دے. تو آپ نے کہا تھا ہر روز آپ لوگ صبح اٹھو کچھ نہ کچھ نیت ضرور کریں, چاہے کوئی اچھی بات سے ہو یا صدقہ کرنا, تاکہ اس فرشتے کی دعا ہمیں. بالکل. پھر اسی طرح ایمان اور نفاق کی مثال ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتائی کہ دل 4 قسم کے ہیں, یعنی ہمارے دل جو ہے انسانوں کے 4 قسم کے ہیں. ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو, جیسے سورۃ نور میں بھی آتا ہے کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, کہ مومن کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک نیش ہو, ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ رکھا ہو, اور پھر وہ چراغ جو ہے وہ چمک رہا ہو جیسے کچھ چمکتا ستارہ ہو. تو اسی طرح وہ مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ چمکتے ستارے کی طرح ہے, ایک روشن چراغ کی طرح ہے کہ جس سے روشنی پھوٹتی ہے. دوسرا دل وہ ہوتا ہے جو ڈھکا ہوا ہوتا ہے, غلاف آلود ہے, یعنی کورڈ ہے. تیسرا دل ہے جو الٹا ہے, یعنی جیسے گلاس سیدھا رکھا ہو اور ایک یہ ہے کہ اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا جائے. تو کچھ دل ایسے الٹے ہیں, ان میں کوئی خیر کی بات نہیں جاتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ رکھے, کیونکہ بعض لوگ وہی کتاب پڑھتے ہیں, وہی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں یا وہی لیکچر سنتے ہیں تو ان کا دل بہہ پڑتا ہے, آنکھوں کے راستے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے جو بھی انہوں نے سنا وہ بس چکنے پتھر کی طرح پڑا اور وہ گر گیا, کیونکہ دل جو ہے وہ الٹا ہوا ہوا, ہر چیز الٹی دیکھتے ہیں. وہ لوگوں کے رویے بھی ان کو برے لگتے ہیں, کوئی بات کرے اس کو الٹا ہی دیکھتے ہیں, یعنی ان کی غلط فہمی کبھی کوئی دور کر ہی نہیں سکتا. اور چوتھے وہ دل ہیں جو مکس ہیں, مخلوط ہیں, یعنی ان کے اندر کچھ اچھا ہے کچھ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, فرمایا جو پوری طرح نورانی ہے یہ مومن کا دل ہے, یعنی چمکتے چراغ کی طرح مومن کا دل ہے. دوسرا کافر کا دل ہے جو غلاف میں ہے, وہ جسے قرآن پاک میں آتا نا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ, یہ پردے میں. تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے, جو الٹا ہے, یعنی سب پتہ ہے لیکن کچھ قبول نہیں کرتے. چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع, یعنی کچھ اچھی بات بھی ہے اور کچھ نہیں بھی, لیکن وہ پوری طرح دین کی طرف نہیں آتا, 100% نہیں اس کے اندر داخل ہوتا. بس جتنا اس کی دنیا کو فائدہ پہنچتا بس اتنا دین لے لیتا اور باقی نہیں ایکسپٹ کرتا. اور کس قدر ڈرانے والی بات ہے, یعنی بہت سارے لوگ دین کی بات, اللہ کی بات بس اس حد تک ایکسپٹ کرتے ہیں جس سے وہ کمفرٹیبل ہوں, یعنی کہیں پر بھی جہاں وہ سمجھے کہ ہم انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں یا ہمیں اب چینج ہونا پڑے گا یا اپنی روٹین یا عادت یا اسٹائل, تو اس پہ وہ پھر کمپرومائز کر جاتے ہیں. جی, جہاں مفاد پہ زد نہ پڑتے. جی ہاں, کنارے پر رہ کر عبادت کرتے ہیں. بالکل صحیح. ایک اور مثال ہے ایمان کی اور منافقت کی, کہ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو, یعنی بارش پڑتی ہے اور وہ اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے. اور منافقت کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس کی پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہے,
یعنی اس کا روگ بڑھتا چلا جاتا ہے. اب جو مادہ بڑھ جائے دوسرے پہ غالب آ جاتا ہے. بس میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ لوگ کچھ بھی کہنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں تو بات چیت کا موقع ہے تھوڑا سا. جی آپ کیجیے. انہوں نے میلاد کے بارے میں پوچھا. میلاد کہتے ہیں یوم ولادت منانا, یعنی اردو میں اس کا مطلب یہ ہے برتھ ڈے منانا. اگر دیکھا جائے تو اوریجنلی برتھ ڈے کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسی دن سے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے 1 سال گین کیا ہے, لیکن کم ہو رہا ہوتا ہے. تو خوشی کی بجائے اس پر انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ اب پچھلے سال کی نسبت اس سال میری زندگی اور کم ہوگی, اور کم ہوگی, وقت تھوڑا رہ گیا. تو اس پر وہ خوش نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی یہ خوشی کا موقع ہے. بیسیکلی یہ تو ہے عام لوگوں کا برتھ ڈے. اور جہاں تک پروفٹ کا برتھ ڈے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمیں کوئی ایسی تاریخ, دن, وقت, جگہ نہیں ملتی تاریخ میں, سیرت میں, کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کو برتھ ڈے منایا. اس کے بعد آپ نے صحابہ کے دور کو بہترین دور کہا, اس میں بھی کوئی ایک واقعہ نہیں. تیسرا دور تابعین کا ہے, کوئی واقعہ نہیں. اس کے بعد تبع تابعین, 3 صدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا تھا. ان 3 صدیوں میں ایک سنگل انسیڈنٹ بھی میلاد گاہ میں نہیں ملتا. نہ صرف یہ کہ پروفٹ کا نہیں ملتا, کسی کا بھی نہیں ملتا, ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سو سال بعد یہ قصہ شروع ہوا, اور لوگوں نے اس کو ثواب سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طور پر یہ کام شروع کر دیا کہ نہیں, ہم اپنے بچوں کی نہیں مناتے, ہم اپنے ملک کا نہیں مناتے, تو ہم کیوں نہ پروفٹ کی بھی منائیں. اب یہ چیز ایسی شروع ہوئی, اور اس کے ساتھ پھر کھانا پینا اور سوشلائزنگ اور کئی چیزیں شروع ہو گئی, جس کی وجہ سے پھر وہ چیز بڑھتی چلی گئی. اور اب اس کو ایک ریچول سمجھ کے کیا جاتا ہے. میں ایک حدیث سنانا چاہ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوض کے بارے میں فرمایا ہے. آپ نے فرمایا میرا حوض 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے, اور اس کے سارے کونے برابر ہیں, چکور ہے. یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو آپ کا حوض ہوگا, حوض کوثر, اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید, اس کی خوشبو مشک سے زیادہ بہتر, اس کے کوزے یعنی کپس آسمان کے ستاروں کی طرح. جو شخص اس سے پیے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوگا, یعنی پہلے پہنچوں گا, اور حوض کوثر کی چڑھائی اتنی ہے جتنی کہ ایلا سے جوفا کے مقام تک کا فاصلہ ہے. مجھے تم سے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤ گے. یعنی میں اپنی امت سے یہ نہیں ڈرتا کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے پھر وہ بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا, لیکن مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے لالچ میں آپس میں حسد کرنے لگ جاؤ گے, اور آپس میں خون ریزی کرنے لگ جاؤ گے, جس کے نتیجے میں تم ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے. عقبہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے وقت آخری مرتبہ ممبر پہ دیکھا تھا. یہ آپ کی ایک طرح سے آفیشیل آخری نصیحت تھی. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ میرے پاس حوض پر آئیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا. میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں, کیونکہ امتیوں کی پہچان کیا ہوگی کہ ان کے بازو, ان کے پاؤں, ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا نمازوں کی اور وضو کی وجہ سے, تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. تو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی باتیں نکالی. تو آپ فرمائیں گے سحقن, ان کو مجھ سے دور رکھو, دور رکھو. کیا ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نیکی کی ثواب کی بات بتا دی ہے؟ ہمارے اس پہ یقین ہے. تو آپ سے کچھ بھی چھوٹا نہیں, تو آپ نے ہمیں کوئی میلاد کا نہیں بتایا. اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کر کے وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں آپ کی محبت کے اور قریب کرنے والی. اور کوئی چیز مخلوط مذاہب کے ساتھ جب اسلام کا مقابلہ ان مذاہب کے لوگ کرتے ہیں, اکثر اوقات ہمارے بچوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ صرف اسلام میں اس کے پیروکاروں کے لیے بے تحاشا پابندیاں اور سختیاں اور ڈراوے, جبکہ اس کے برعکس دوسرے مذاہب میں شاید عمل نہ کرنے کی صورت میں سزا کا تصور یا تو ہے نہیں یا بہت کم. بات یہ ہے کہ جوڈیزم ہو یا کرسچینٹی ہو, یہ سب بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین, لیکن لوگوں نے ان کتابوں کو, اپنے دین کو اپنی دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے لیے تبدیل کر لیا, اور اس میں سے ایسی ساری چیزیں نکال دی کہ جو ان کو پسند نہیں تھی. اس کے بعد جب قرآن مجید آیا تو اللہ نے خود ہی حفاظت کا اس کا ذمہ لے لیا کہ کوئی اسے چینج نہیں کر سکتا. تو جو کچھ تھا ایز اٹ از اس میں باقی تھا. یہ سب کچھ پچھلی کتابوں میں بھی تھا لیکن انہوں نے نکال دیا. اب جب ہمارے بچے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو یہ نہیں ہے تو ہمارے دین میں یہ کیوں ہے, تو ان کو یہ بات مشکل لگتی. دوسری بات یہ کہ یہ جتنی بھی پابندیاں ہیں
یا جتنی بھی سختیاں یا جو کچھ بھی ہے یہ دراصل ہمارے فائدے کے لیے، ڈسپلنڈ لائف گزارنے کے لیے. مثلاً شادی کے بغیر ایسے ریلیشن شپ قائم کرنا منع ہے. اب اگر اس کو وہ کہیں سختی ہمیں کیوں نہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے دیتے، تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ بناتے ہیں پھر ان کا انجام کیا ہے، اس سے گھر کتنے برباد ہوتے ہیں. پھر اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر شادی کرنے کے باوجود وہ غلط کام کر رہا ہے، مرد کہے کہ مجھے کسی اور عورت سے دوستی کرنے سے کیوں روکتے ہو، یا عورت کہے کہ مجھے کیوں روکتے ہو، یہ بے جا کی پابندی ہے، سختی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ایسے گھر کا پھر کیا حال ہوگا کہ جس میں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے لائل نہ ہو، فیتھ فل نہ ہو. پھر یہ کہ اگر بچوں کو وقت سے پہلے شادی کے بغیر ہی پڑھائی کے دور میں یہ سب کام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو آپ دیکھیں کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا. آج بھی جو لوگ دنیا کے لیے بھی کام کرتے ہیں وہ ایسی بہت سی خرافات سے بچتے ہیں، اور دوسرے مذاہب کے وہ لوگ جو واقعی اپنے مذہب کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کافی ڈسپلن ہے، وہ ایسے فالتو آوارہ بچوں کو نہیں پڑھنے دیتے. یہ تو صرف ایک چیز ہے. پھر اسی طرح فوڈ ہے، تو آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو دوسرے مذاہب کے وہ فوڈ کے معاملے میں کتنے کانشیس ہیں. وہ ہر وہ چیز نہیں کھاتے، جنک فوڈ نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ ان کی صحت پر برا اثر پڑے گا. میرے پاس ایک لڑکی کام کرتی ہے پاکستان میں، تو اس نے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا کہ ہی واز ایکسٹرا بریلینٹ، انجینئرنگ میں پڑھ رہا تھا اور ٹاپ کر رہا تھا. اس نے پڑھتے پڑھتے ایسی چیٹ پر کسی لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہو، اور جس دن اس کا پیپر تھا، شاید آخری سال کا تھا، ساری رات وہ چیٹ کرتا رہا اور صبح اس کا پیپر خراب ہو تو کالج والوں نے اس کو ایکسپیل کر دیا. اس کے بعد کسی طرح اس کے باپ نے زمین بیچی گاؤں میں اور بیچ کے اس کو UK بھیجا. یہاں آیا، یہاں آ کے وہ 3-4 سال پڑھا. جب اس کے آخری سال تھا، ڈگری ملنے کا وقت تھا، تو اس کا کسی ایکسٹریم مذہبی گروپ سے واسطہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں کا رہنا اور یہاں پڑھنا یہ سب کچھ غلط ہے. اور اس نے یعنی اتنا بریلینٹ تھا کہ یہاں کے جو یونیورسٹی تھی اس نے اس کو جاب بھی آفر کی اور رہنے کا بھی اور سب کچھ، لیکن وہ یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا. اب کیا ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا، چھوٹا بھائی کام کرتا ہے، باپ ابھی تک اسکول ٹیچر ہے، کام کرتا ہے، لیکن نہ وہ کوئی کام کر رہا ہے اور نہ ہی وہ کوئی ارن کرتا ہے، اور 8 کے 9 بہنیں اور گھر کے حالات اتنے تنگ، لیکن اس ذہنی انتشار کی وجہ سے کہیں کا بھی نہیں، اور ہر ایک کو غلط قرار دیتے. اب ایک وہ ایکسٹریم تھی، ایک یہ ایکسٹریم. ہمارا دین اعتدال میں ہے، دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا کہا گیا. صرف ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک سڑک پہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں تو کتنی ریڈ لائٹس آتی ہیں، ٹریفک کے کتنے قوانین ہیں، ان کو آپ سختیاں کہیں گے کیا کہیں گے، لیکن یہ آپ کی لائف سیونگ کے لیے ہے نا. اسی طرح بچوں کو آپ ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے دین میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا، اگر اس کو اس کے اصل میں سمجھے تو کچھ مشکل نہیں. زکوٰۃ نہ دینے والوں کی مثال بتا دیتی ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و زر دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال و زر گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. پھر وہ سانپ اس شخص کے گلے میں بطور توق ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اس شخص کی دونوں باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. یعنی قیامت کے دن وہی مال ان کے لیے وبال کا ذریعہ بن جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.